الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، آج میرے لیے یہ بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ آپ حضرات نے ذرہ استاد کو پردہ کے عنوان پر باصلاحیت علماء کرام کے سامنے چند منٹ لب خوشائی کا موقع عنایت فرمایا۔ میں آپ کا جتنا بھی شکریہ کروں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کہ عورتیں دوپٹے اپنے سینے پر رکھ لیا کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی اور بیٹی اور مسلم خواتین کو پردے کا حکم دیجیے، مگر افسوس کہ خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کاندھوں سے کاندھا ملا کر سیر و تفریح کرتی اور گھر سے بازار چلتی ہے۔ مغربی تہذیب و تمدن نے عورتوں کی شرم و حیا کو لوٹ لیا، اسلامی پردے کا جنازہ نکال دیا اور عورتوں پہ اپنے تمدن کا گہرا اثر ڈال دیا۔ دیوانگی اور پاگل پن کی حد یہ ہے کہ عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی دکھائی دیتی ہے اور زیب و زینت کو ظاہر کر کے نوجوانوں کے دلوں کو چاک کرتی ہے، سر سے دوپٹہ اتار دیتی ہے تاکہ مرد اس پر کرے فدا اور اس کی جانب مائل ہو اور بازاروں میں گھومتی پھرتی ہے۔ آج کی عریانیت و بے حیائی اور فحاشی کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر اسلام نے پردے کا حکم نہ دیا ہوتا تو آج مسلم خواتین کی حالات دنیا کی تمام قوموں سے بدتر ہوتی، کیونکہ پردے کے باوجود مسلم خواتین یہود و نصارہ سے زیادہ بے شرمی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ 99% نقاب اور گھونگھٹ کے نام سے نواقص ہیں۔ ان کی حالتیں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے شوہر نے شرم و حیا کو سپرد خاک کر دیا۔ وہ مہندی لگا کر چراغ کھانا اور گھر کی زینت بنے ہوئے ہیں اور بیگم صاحبہ بازار کی زینت ہے۔ شوہر گھر میں ہے اور بیگم صاحبہ سرکار کی ملازمت اور تفاکیر میں ڈیوٹی دے رہی ہے۔ حالانکہ قرآن نے عورتوں کی زندگی کا مقصد کس بدترین اور غیر شرعی مشہوریت سے ہٹ کر بیان کیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے انہیں کاروبار، سفر و تجارت اور تلاش معاش سے بھی آزاد کیا ہے۔ محنت مشقت اٹھانے، تفاتیر میں جانے، ملازمت کرنے، تخت مملکت پر جلوہ افروز ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا، لیکن آج درندہ صفت اشخاص نے ان کی زندگی کا مقصد کچھ اور ہی بنا لیا۔ سامعین کرام، شریعت اسلام میں پردے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ پردہ عورت کی فطری حیا کا تقاضا ہے۔ پردے سے شرمگاہ اور نظر کی حفاظت رہتی ہے۔ پردہ دلوں کی پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ ہے۔ پردہ دار خاتون کا نظر محفوظ ہے۔ پردہ تقویٰ کا لباس، عزت کا تقویٰ اور حیا کی دلیل ہے۔ پردہ شیطان اور اس کے اعلیٰ کاروں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ پردہ عورتوں کے لیے افضل ترین اعمال ہے۔ پردے میں رہنے والی عورت اللہ کی حفاظت میں ہے۔ پردہ دار خاتون کے لیے جنت کے تمام دروازے کھلے ہیں۔ پردہ زنا، بد نظری اور ناجائز بات چیت سے روکتا ہے۔ پردہ ایسا شرعی حکم ہے جس میں دین اور دنیا دونوں کا فائدہ ہے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ دعا کریں کہ خدا تعالیٰ مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرمائے اور قوانین اسلام میں عورتوں کی زندگی کے آئینے کو سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ بچی کی تقریر سے خوش ہو کر مولانا اسرائیل صاحب کی طرف سے 100 روپے، اسی طرح دوسرے بہت سارے حضرات کی، عمر بھائی کی طرف سے 100 روپے اور دوسرے بہت سارے حضرات کی طرف سے انعام موصول ہوئے۔ عبدالحنان بھائی کی طرف سے پروگرام میں حصہ لینے والے تمام بچوں کے لیے مجموعی طور پر 500 روپے موصول ہوئے۔ اللہ تعالیٰ دینے کو بے انتہا قبول فرمائے۔